بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، لاہور میں دو غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا، اجتماعی زیادتی اور تاوان کے سنسنی خیز کیس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ایک باپ کی ہزاروں میل دور سے 15 پر کی گئی فریاد، پولیس کی برق رفتار کارروائیاں، مختلف شہروں میں بیک وقت چھاپے، بااثر شخصیات کے رشتہ دار کا نام سامنے آنا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی براہ راست مداخلت اور پھر ملزموں کی گرفتاری، یہ سب ایسے سوالات چھوڑ گئے ہیں کہ جن کے جواب صرف اس مقدمے تک محدود نہیں بلکہ پاکستان کے نظام انصاف، پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور قانون کی بالادستی سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر میرٹ پر کارروائی کی، تمام ملزموں کو عام مجرموں کی طرح گرفتار کیا، جسمانی ریمانڈ لیا اور غیر ملکی خواتین کو بحفاظت بایاب کرا کے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ان کی خواہش کے مطابق وطن واپس روانہ کر دیا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ واردات ہوئی کیسے؟ غیر ملکی خواتین کن حالات میں ملزموں کے چنگل میں پہنچیں؟ کیا یہ ایک منظم بین الاقوامی گینگ کا معاملہ ہے یا چند بااثر افراد کی مجرمانہ کارروائی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس کیس میں انصاف آخری منطقی انجام تک پہنچے گا یا یہ بھی وقت گزارنے کے ساتھ کسی طاقتور دباؤ کے نظر ہو جائے گا؟ اس پر آج کھل کر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کا جناب سید شعیب الدین احمد صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب سید شعیب الدین احمد صاحب، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک خاتون پنکی کا کیس تھا اور پھر اس کے بعد اب یہ دو غیر ملکی خواتین کا مبینہ اغوا اور زیادتی کا واقعہ، ایک کے بعد ایک کیس سامنے آ رہا، ایک کیس آتا ہے تو پچھلا کیس کسی گرد میں گم ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ انصاف بذریعہ سی سی ڈی. ٹھیک ہے. انصاف چونکہ ہماری آئینی اور غیر آئینی اور سپریم عدالتیں نہیں دے پاتی، اس لیے انصاف بذریعہ سی سی ڈی دیا جاتا ہے. کبھی نیفے میں چل جاتا ہے، کبھی وہ ہاف فرائی کرتے ہیں، کبھی فل فرائی کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ طاقتور کو فرائی نہیں کر پاتے. اگر طاقتور کو فرائی کیا جاتا تو چکوال میں جو 9 سالہ بچی کو گولیوں سے بھون دیا، 11 گولیوں کے نشان ہیں اس کے جسم پہ، اس کار کے اوپر 60 گولیاں لگی ہیں. مجھے آج اہل تشیع اور وہ جو 2 طریقے صحابہ اور طریقے جعفریہ تھی ان کی لڑائی یاد آ گئی ہے. وہ جب ایک دوسرے کے لیڈروں کو مارا کرتے تھے تو کاریں اس طرح چھلنی ہوا کرتی تھی. چھلنی کہتے ہیں جب دروازوں میں آگے پیچھے سے سوراخ ہو، اور اس کار میں اتنے سوراخ تھے جس میں ایک بچی قتل ہوئی. آپ نے پنکی کی بات کی، پنکی کا مسئلہ یہ ہے وہ بھی طاقت کا سمبل ہے. کیوں؟ اس کے پاس ان تمام طاقتور لوگوں کی اولاد کے کانٹیکٹ ہیں جن کو وہ یہ سپلائی کرتی تھی، ان کے سب کے رابطے ہیں، سب کے میسیجز ہیں. اس کو اگر یہ شروع میں مار دیتے تو وہ مر جاتی. لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب اس نے اپنے جتنے یہ ساری ریکارڈز ہیں وہ کہیں سیو کیے ہوئے ہیں. ہر برے آدمی کو اس کا ریکارڈ بچاتا ہے. پنکی بچی، اب وہ بچی جو ہے اس کے ملزموں کو سزا اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ وہ پابندی ہیں.
وہ سی سی ڈی کے وہ باوردی لوگ ہیں جن کو بچانے کے لیے اکیلے ملزم بنا دیا گیا. کوئی 60-70 گولی اکیلا بندہ چلاتا ہے, کوئی مشین گن لے کے مورچے کے اندر بیٹھا تھا, فائرنگ کر رہا تھا, گاڑی چلنی ہے ہر طرف سے تو گھیر کے مارا نا. اب یہ جو کیس آیا ہے یہ ان سے بڑا کیس ہے. اس میں آسٹریلین پرائم منسٹر نے وہاں سے مداخلت کی ہے کہ جواب دو. اب اس کیس کے اندر ہالینڈ کی ایمبیسی اور اسپینش ایمبیسی ہیں وہ جواب مانگ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو نہ صرف اس فورس کے لیے بلکہ حکومت کے لیے بھی جو ہے ایک کڑا امتحان ثابت ہو رہا ہے یا ہوگا؟ ساری نے پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے کہ مرنا تو قوم نے ہے, ہم نے تو نہیں مرنا نا. ہم تو پاکستان کے بعد اپنی پراپرٹیز بنائے ہوئے ہیں, اسپین میں, پرتگال میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, دبئی میں, جہاں جاتے ہیں ان کے ولاز ہیں, ان کے گھر ہیں, ان کے کاروبار ہیں, یہ تو وہاں چلے جائیں گے. بات یہ ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر اس کیس کو ہالینڈ والوں نے, اگر اس کیس کو اسپین والوں نے جو وینزویلا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور وہ بچی والے کیس کو آسٹریلیا نے ایمانداری سے لڑا جیسے کہ وہ اپنے سٹیزنز کے لیے لڑتے ہیں, تو پھر ہمیں لگ پتا جائے گا. یہ ہم غلط فہمی نکال دیں. اگر وہ ریمنڈ ڈیونس کو کروڑوں روپے دے کے نکال کے لے جا سکتے ہیں تو اپنے مرنے والوں کا, اپنے ریپ ہونے والوں کا حساب بھی تو لے سکتے ہیں. ہم کیوں غلط فہمیاں بیٹھے ہیں؟ ہم نے طاقت کا مظاہرہ پاکستان میں کرنا ہوتا ہے جو ہم نے کیا, اور بدترین طریقے سے کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ملزمان کو بچانے کے لیے ڈی آئی جی فیصل کامران کے حکم پر ڈیفنس سی تھانے کا ایس ایچ او اور اس کے بندے دھرم پورہ نہر کے پل پہ جو ججز کی ریزیڈنس ہے اس میں گھس جاتے ہیں, اور اظہر عباس صاحب جو کہ مجسٹریٹ ہیں ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں رات کے 1:45 بجے, اور ان سے مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ اس تصور کریں اس منظر کا, ایک ایس ایچ او باوردی مجسٹریٹ سے کہہ رہا پھڑ پھوڑ دے گل کر ڈی آئی جی سے. یہ باقاعدہ یہ منظر ہے. اب مقصد کیا تھا؟ اتنی مصیبت کیا تھی؟ جج کے گھر میں گھسنا کیوں پڑا؟ صبح کو 5 بجے فلائٹ میں اس مدعے کو پاکستان سے نکالنا تھا تاکہ جرم سامنے مت آئے. لیکن جو یہاں اعلیٰ عہدیدار ہیں جیسے فیصل کامران صاحب کی آپ نے بات کی ہے, ان کا تو کہنا ہے ہم نے کوئی بھی اثر جو ہے وہ قبول نہیں کیا, بااثر تفتیش کی گئی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس باہر کا اثر تھا یا یہاں کے خاندان کا, بااثر خاندان کا کوئی اثر تھا کہ یہ ساری کاروائی جو ہے وہ نہ صرف ہوتی ہوئی بھی نظر آئی اور سمرتی ہوئی بھی نظر آئی؟ بھائی فیصل کامران صاحب نے جو کچھ کیا اس پہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. اظہر ڈار صاحب کے آئی جی کے کہنے میں پرچہ درج ہوا وہ, کیونکہ سارے عدلیہ اکٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. جو یہ کام کروانا چاہ رہے تھے صبح 1:45 بجے مجسٹریٹ کے گھر میں, وہ کام دن میں ہوتا ہے اور صرف عدالت میں ہوتا ہے اور عدالتی اوقات میں ہو سکتا ہے. سید شہاب الدین احمد صاحب ایس ایچ او اور اہلکار تو معطل ہو گئے, اور ڈی آئی جی صاحب تو نہیں ہوئے جن کے حکم پہ گئے تھے بیچارے, وہ تو پیادے تھے, ہاتھی تو پیچھے بیٹھا تھا. اور شاہ جی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جو پستول ہے وہ غریب کے نیفے میں چلتی ہے,
امیر کا تو حکم مانا جاتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کر جی دیا جاتا ہے. جی ہاں. یہی ہوا نا، لیکن یہ اس کے بہت بعد اچھی پھنس ہے. گئے. جی ہاں. اس کے بعد یہ پھنستے چلے گئے نا. جی ہاں. لڑکیوں کا بیان اگلے دن ہوا، دفعہ 164 کا بیان ہو گیا، جی ہاں. آن ریکارڈ ہو گیا، اچھا جی، عدالت میں ہو گیا. اس پر بڑی حیرانگی کی بات ہے. سید شہاب الدین احمد صاحب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایمانداری سے پولیس والوں نے کام کیا. یہ 164 کا بیان تو ایسے مقدموں میں ہوتا ہی نہیں ہے اتنی جلدی، اور نہ ہی ہوتا ہے. یہ تو ہے نہیں انا للہ. ایفیشنسی میں. رانا صاحب وہ وزیر قانون ہے یا جو ہر کام قانون سے بلا طرح کرتے ہیں. لیکن اپنی جگہ تو وہ انصاف مانگ رہے تھے اور زیادتی کر ہونا روتے رہے. سر جی یہ میاں شہباز شریف صاحب کے وزیر قانون تھے، یا اور پورے پنجاب کے جتنے مسائل تھے یہ حل کرتے تھے. یا ہم نے ان کے کمرے میں سارا دن ایم پی ایس کی اور منسٹرز کی لائنیں دیکھی، جی جو ان کے منتظر ہوتے تھے یہ تشریف لائیں جی. پنجاب اسمبلی کے کمرے میں تو کام کروائیں. اور کام کس سے ہوتے تھے؟ پولیس سے. سارے کام اے ٹو زی، ہر منسٹر ہر ایم پی اے سجیا کام جی اے چٹ دے اے ہم کہہ دو اے ہم کہہ دو. تو آپ کے خیال میں پولیس والوں سے جائز کام کرے جاتے ہیں؟ عجیب بات ہے. جو جائز ہو تو پھر تو ہو ہی جاتے ہیں، ویسے جائز کام ہے تو کہتے ہیں نا. سید شہاب الدین وہ بھی وزیر قانون. جی جی، آپ نے درست فرمایا. ویسے آپ بتائیے، اس کیس کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، آپ اس پر تحقیق بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواتین جو آئی ہیں، کیا ان کا ان بااثر شخصیات سے تعلق تھا؟ وہ کیوں آئیں اور کیسے بلائی گئیں، اور پھر یہ ان کے ساتھ ایسی واردات کیوں کرنا پڑی ہے؟ دیکھیں اس میں نا بہت ساری باتیں آج بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جا چکی ہیں. آپ انتظار کریں اس دن کا جس دن کوئی اسپینش، کوئی امریکی، کوئی برٹش یا کوئی اور چینل کا رپورٹر ان تک پہنچے گا اور وہاں پہ ان سے انٹرویو کرے گا اور پھر وہ چھپے گا، تو پھر ہم کہاں منہ دکھائیں گے دنیا کو؟ یہ جو ایف آئی آر بنی ہے، جو اس نے 164 کا بیان دیا ہے، وہ بھی تو کسی انٹرویو سے کم نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 164 کے بیان کے بعد وہ بااثر شخصیات اور وہ بااثر باس جو سامنے آیا، وہ نہیں جو حقیقی باس ہے، وہ بچ پائے گا؟ سر جی میں اس وحید نامی گنڈے کو باس نہیں مانتا. اچھا جی. آپ یہ دیکھیں کہ رضا دار کے ساتھیوں کے حلیے شکلیں آپ کو کہیں سے بھی کسی ارب پتی نواسے کی وہ صحبت لگ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ جو لوگ جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے دوست ویسے بھی ہوتے ہیں نا، پیسے والے. تو میں اور آپ اب ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہمارے دوست بھی سفید پوش ہیں. سید شہاب الدین احمد صاحب، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی اور سہولت کار شریک جرم ہے، اور کیا وہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس تک پہنچ پائیں گے یا اسے پکڑ پائیں گے؟ آپ کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات، ڈی اے جی صاحب پہ پرچہ ہوا جس کے بعد انہوں نے معافی مانگی ہے. وہ جو پریس کانفرنس جس پہ رپورٹرز اپنے کسی ایجنڈے کے تحت ان کے اوپر چڑھ گئے کرائم رپورٹر سارے، اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ کرائم رپورٹر بار بار کہہ رہا تھا آپ میرا فون نہیں سنتے، بھئی لعنت ہے تمہارے اوپر، تمہارا فون نہیں سنتے، تم یہ کام ہی چھوڑ دو، کوئی اور کام کر لو جا کے. اور بھائی اگر تمہارا کام فون نہیں سنتا تو تم اس کی 10 خبریں لا کے چھاپ دو، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں سنے گا. کوئی ایک اصلی ایک نسلی خبر ہونا جس کی ولدیت موجود ہو. خبر کی آپ ولدیت سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل افسر کی پتلون گیلی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے بھی ساری عمر کچھ کیا ہے. خبر ہونی چاہیے. وہ یار بے خبر لوگ ہو، میرا فون نہیں سنتے،
کیوں آپ نے کیا فون پہ کام ہی کہنا تھا نا، کوئی کسی SHO کا تبادلہ بہتر جگہ پہ جہاں سے مہینہ مل جائے. I'm sorry. لیکن اصل بات یہ ہے کہ DIG صاحب نے اس پریس کانفرنس میں اپنی اس غلطی کی معافی مانگی کس غلطی کہ میں نے مسٹیک کے گھر بندہ بھیجا تھا. اچھا اچھا، میں سمجھا صحافیوں سے بدتمیزی کی غلطی مانگتا نہیں. وہ صحافیوں سے بدتمیزی اس سے پہلے جتنی کر چکے ہیں. آپ کو شاید اندازہ ہے اس کیس کا، جو بڑا مشہور کیس تھا جس میں گلبرگ کا ایک ہوٹل بند ہو گیا تھا، ناکے لگ گئے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بندہ جرنلسٹ سے بیچارہ، اس نے پھر پوڈ کاسٹ کیے تھے ایک سینئر جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے. وہ سارا کچھ ہو چکا، پرانی بات ہے. وہ لڑ چکے اتنی بڑی جنگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ لڑ سکتے ہیں. افسر تبھی لڑتا ہے جب اس کے کنڈ کے پیچھے یا چیف سیکرٹری یا IG اور اس سے بھی بڑا کو کھڑا ہو. اس کیس میں بھی اس پریس کانفرنس سے پہلے فیصل کامران صاحب کی وہ آڈیو آ چکی ہے جس میں انہوں نے صحافیوں کا حوالہ دے کے بدتمیزانہ گفتگو کی تھی. جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور جا کے ریکویسٹ کروں گا یہ 2 ہیروئن فروغ جو آپ نے پکڑے انہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ 4 شرابی جو آپ نے پکڑے ہیں جن کے پاس سے 10 بوتلیں برآمد ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیں. جب میں نے ریکویسٹ کروں گا کہ فلاں بندے کو تو رکھے تھانے، فلاں کو فلاں تھانے، فلاں کو بدامی باغ فلاں جگہ لگا دیں جہاں اس کی کمائی زیادہ ہو، تو پھر میری ریکویسٹ یا وہ باتیں کر تو دیں گے، بعد میں 10 جگہ میری اوقات نہیں بتائیں گے. وہ اچھا اتنی سی ہے. ایک شخص اگر کسی بندے کو کسی اس علاقے میں لگاتا ہے جہاں پہ چکلے زیادہ ہیں، بروچل ہاؤس زیادہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر کیوں لگوانا ہے SHO کو وہاں پہ؟ بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ افسر عزت نہیں کرتا، بےزتی کرتا ہے، اوقات میں رکھتا ہے. باقی جو بات اصل رضا ڈار صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس انوالو ہے اس کیس میں بہت زیادہ. رضا ڈار صاحب کے جو ماموں ہیں علی ڈار صاحب، جن کو کچھ لوگ باس بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار بہت حد تک ان کے نام سے منسوب ہے. علی ڈار اس وقت پنجاب میں مریم نواز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کو پنجاب میں یہ جگہ دی گئی ہے تجربے کے لیے. تجربہ کس چیز کا؟ تجربہ اس چیز کا کہ وہ نواز شریف کے داماد ہیں، وہ آنے والے وقت کے وزیر اعلیٰ ہیں. اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ آنا ہے تو حمزہ شہباز کہاں جائیں گے؟ وہ تو ختم ہو گئے. یہ اس خاندان کی اندرونی سیاست کا شاخسانہ بھی ہے. مریم بی بی نے اگر وزیر اعظم بننا ہے، مریم بی بی نے اگر اپنے باپ کی جگہ لینی ہے، وزیر اعلیٰ شپ کے تو اور بھی بڑے امیدوار ہیں، صرف کوئی نہیں سر نہیں، یہ طے ہے کہ علی ڈار کو تیار کیا جا رہا ہے مریم بی بی کے اوپر جانے کی صورت میں. اوپر سے خدا نہ خواستہ اوپر نہیں مراد اللہ میاں کے پاس، اوپر سے مراد ہے اسلام آباد. ٹھیک ہے، علی ڈار صاحب کی یہ تیاری ہے. اس کہانی کے پیچھے بہت ساری چیزیں حمزہ شہباز سے آپ دیکھیے نکلیں گی. ابھی لوگ بات نہیں کر رہے، میں نے کسی کو بات کرتے نہیں سنا ابھی تک اس بارے میں. اچھا اپنا سید شہاب الدین احمد صاحب، جب یہ بات آئی ہے تو کہا جاتا ہے جب پنکی کا کیس آیا تھا وہ سندھ میں ایک بڑی شخصیت کو دبانے کے لیے لایا گیا سامنے اور اتنی ہائپ اس کی جو ہے وہ بنائی گئی. اسی طرح اس کیس کو بھی اسحاق ڈار صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے سامنے لایا گیا، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ سر اسحاق ڈار میں آپ کو بتا دیا، اسحاق ڈار سے زیادہ یہ علی ڈار پہ فوکس ہے کیس. علی ڈار کا فیوچر خراب کرنے کے لیے ہے.
پھر رپورٹر حضرات اسحاق ڈار سے کیوں سوال کرتے رہے کہ جناب آپ استعفیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اور سارے وہ تو اس لیے کہ سافٹ ٹارگٹ دو ہی ہیں، ٹھیک ہے، اسحاق ڈار اور علی ڈار. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار علی ڈار سے بھی یہ سوال ہوا ہے جی ہاں، کل لاہور میں جی ہاں، کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کیس کے بارے میں، آپ کے بھانجے نے یہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں یہ رپورٹرز جو ہیں ایک بدقسمتی اب ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کام کرتے تھے، ہم اپنے ادارے کے وفادار ہوتے تھے. اب رپورٹر ادارے کا نہیں، اب رپورٹر پارٹیوں کے وفادار گروپ سے. کچھ گروپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، کچھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، کچھ چودھریوں، اس کے چودھری کو اپنا گروپ بڑا پرانا ہے، وہ تو ان کے گھر میں بیٹھک ہوتی ہے 35-36 لوگ باقاعدہ جو جاٹ ہیں، میں جاٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ 64 گروپ ہے، ان کے گھر ہوتا ہے، وہ پرانا گروپ. نئے کون ایڈ ہوئے میں نہیں جانتا. اسی طرح ہر ایک کے اپنے اپنے گروپس ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا گروپ نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کا گروپ ہے جو انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہے. اب میں آپ کو تازہ بتاتا ہوں، یہ سنیے گا، مزہ آئے گا آپ کو. یہ ایک انتہائی نون لیگ کے قریب جو رپورٹر ہیں، انہوں نے غلطی معافی نامہ تیار کیا ہے. کس کا؟ کہتے ہیں ہمیں رضا ڈار کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، انسان مکمل نہیں ہوتا، انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. اصل بات یہ انسان غلطی تسلیم کر لے، ندامت محسوس کرے. تو میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ قانون پھر کس لیے بنایا گیا ہے؟ غریب کے لیے. یعنی کہ آپ کے لیے قانون نہیں ہے. آپ غلطی کریں، دل میں ندامت محسوس کریں، پھر چل پڑے آگے اگلے چوک میں اگلی غلطی کریں. غریب کی بچی ہے وہاں پہ اس کو لین دیں، کپڑے اتاریں، جو مرضی کریں، پھاڑیں، سرے عام ریپ کریں. اوہو مجھے بڑا افسوس ہے، مجھ سے ایک اور غلطی ہو گئی. یہ مقصد ہے. اور سید شہاب الدین احمد صاحب جو بڑے بڑے لیڈران جو ہیں جن پر کئی کیسز ہوں، وہ معافی تلافی کر کے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرا کے آپ کو وزیر اور مشیر بنتے دکھائی دیں گے، تو پھر ان مقدموں میں بھی یہی حال ہوگا جو ہے. 164 کے بیان کے بعد کیا کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں فیصل کامران اور دیگر بڑے عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین دونوں معاملہ طے کر کے چلی گئی ہیں. وہ تو جناب آپ میں افہام و تفہیم ہو گئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں انتظار کریں اس دن کا جس دن وہ وہاں پہ انٹرویو دیں گی. چھوڑ دیں فیصل کامران اور ہمارے میڈیا کو، یہ تو آم کی پیٹیاں بند لفافے لینے والا میڈیا ہے ہمارا. اچھا سید شہاب الدین احمد صاحب، یہ جو سارے اس طرح کے جو کیسز ہو رہے ہیں سامنے دنیا کے سامنے، کیا آپ سمجھتے نہیں پولیس، انتظامیہ اور حکمرانوں کے جو یہ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کے سارے سامنے کمزوریاں اور پول کھلتے جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دور کرنے کے لیے کوئی شرم و حیا کے ساتھ کوئی اقدامات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شرم کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اور شرم گھوٹ کے پی لی ہے، بڑا مشہور محاورہ ہے پرانا، شرم گھوٹ کے پی چکے ہیں. تو اس کو شرم تو اس کو آتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے، جس کی عزت ہی کوئی نہیں اس کو کائے کی شرم. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ بھی جو ہے وہ ایک مثال بننے کی بجائے بس وقت گزاری کے ساتھ نہیں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں ایک طریقہ ہے جو زرداری صاحب نے بھی استعمال کیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی استعمال کیا ہے، ساری پارٹیوں نے، سارے، میں نام نہیں لگا، میں سب کا ہی نام لیتا ہوں، ہر لیڈر نے استعمال کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیس کو لٹکا دو، 10 سال 15 سال لٹکا رہے گا کیس، اور اس کے بعد ونس فائن مارننگ جب وہ مجھے مر جائے گا، جب وہ
وکیل عدالت میں جج نہیں رہیں گے، سارا سیناریو چینج ہو جائے گا، گواہ ختم ہو جائیں گے، تو کیس لگا لینا، کہانی ختم، نہ پیروی کرنے والا نہ گواہی دینے والا. یہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. یہ شہاب الدین صاحب جو بھی یہ کر لیں، ایک سالسی کر کے ہم نے جو مقام حاصل کیا، جو ہماری ساکھ بنی تھی، اس کیس سے وہ جو ہے وہ سر شرم سے جھکتا ہوا دنیا میں نظر آ رہا ہے. دنیا مجھے شاہد صاحب مجھے ایک ڈر ہے کہ جناب نائب وزیر اعظم اوبلیغ اضافی وزیر خارجہ پاکستان کسی دن یورپ کے جاتے ہی رہتے ہیں، مستقل جاتے ہیں، جی بالکل. اور وہاں کسی رپورٹر نے ان سے سوال کر لیا کہ جی وہ جو آپ کا گرینڈ سن ہے اس پہ جو کیس بنا ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں، جب یہاں سوالات کرنے والوں نے پوچھا باپ بیٹے سے کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایسے ہی جواب ان کو بھی دے دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. اچھا. وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں کوشچن کرنے والے لفافہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے. یہ لفافے بغیر صحافت جہاں ہے زندہ ہے، اللہ کرے زندہ رہے. میری خواہش ہے کہ ہم نے وہ کی ہوئی ہے، ہمیں آج نظر نہیں آتی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ مر گئی ہے. جس طریقے سے جو رویے وہاں اپنائے گئے، ارے آپ ڈی آئی جی سے 2 سوال کرتے، ایک اور تیسرا کر لیتا، طے کر لیتے کہ پوچھنا ہے کہ کس قانون کے تحت تمہارا بندہ اس ججز کی پریمیسز کے اندر داخل ہوا، کون سا قانون ہے، کون سا قانون تھا جس کے تحت تم نے رات کے ٹائم. صاحب وہ تو داخل ہو گیا، معافی تلافی بھی ہو گئی، لیکن ان جج کو چاہیے تھا نا کہ وہ معافی تلافی نہ کرتا، اس کو سزا دی جاتی تاکہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس پنجاب یا ہائی کورٹ لاہور اس جج کو اٹھا کے رحیمیہ رکھا یا بھاول پور بھجوا دیں گے؟ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ بھائی جی عدلیہ ان کی، عدلیہ بھی انہیں کی ہے. اب ہمارے حکمرانوں کے تابع. پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ قانون یہاں پہ غریب کے لیے نہیں، امیر کے لیے بنایا، مختلف قانون ہے. اب تو غیر ملکیوں کے لیے بھی جو ہے وہ قانون مختلف ہی دکھائی دیتا ہے. اس کیس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو، کیا اس کو لے کر ہم کوئی انصاف کی بات کر سکتے ہیں، ہم کوئی قانون کی بالادستی کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں قانون کی بالادستی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عرصہ پہلے مرمر آ گئی ہے، دفن کیے بھی مدت ہو گئے ہیں، اب تو قبر کے اندر کوئی ہڈی بھی نہیں بچی ہوگی، اب کیڑے کھا گئے ہوں گے سارے. چل اس کی تو ہڈیاں بھی چاٹ لی ہوں گی جو بچ جاتی ہے ہمیشہ. لیکن مجھے آج بھی یقین ہے اور امید ہے، سوری یہ امید ہے، اور یقین اس لیے ہے کہ وہاں پہ قانون ہے. جس ملک کی وہ آسٹریلیا کی وہ بچی تھی، اور جس ملک اسپین کی یہ لڑکی تھی، وہاں ابھی بھی قانون ہے. یہ اسپین وہی ہے نا جس نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے ایران پر حملے کے لیے. ہم نہیں بولے گا کوئی؟ کیا ہم بھول گئے کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسے مسلمان 51 ڈیتھ ہوئی تھی نا وہاں پہ، وہ خود وہاں پہنچی ہوئی تھی، اس نے خود وہ سارا کیس ڈیل کیا تھا، سزا تک دلوائی ہے انہوں نے. ایسے نہیں ہوتا. تو آپ وہ آسٹریلین تھا. کیا یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیسٹ کیس بن جائے گا اور یہ گلے کی ہڈی بنے گا اور یہ نہ نگلی جائے گی نہ نکالی جائے گی؟ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کریم سے، کہ سی سی ڈی کی بجائے عدالتی سزائیں ملیں اور کوئی جج ایسے آ جائیں، اللہ کرے کوئی آ جائے. مجھے جسٹس کارنیلیس چاہیے، جسٹس بھگوان داس چاہیے،
दोनों ही मुसलमान नहीं थे। جی ہاں अल्लाह के लिए को 5-7 हिंदू, को 2-4 सिख, कोई क्रिश्चियन अपनी अदलिया में भर्ती कर लो, शायद इंसाफ दे दें। ٹھیک ہے جی हम तो इंसाफ देने से गए। ٹھیک ہے سید شہاب الدین احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین پوری قوم کی نظریں صرف اس بات پر نہیں کہ ملزم گرفتار ہوئے بلکہ اس پر ہیں کہ کیا انصاف اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ اگر ملزم بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو بھی قانون سب کے لیے یکساں ثابت ہوگا، اور کیا اس مقدمے کے بعد ایسا مضبوط نظام تشکیل دیا جائے گا کہ کوئی بھی پاکستانی یا غیر ملکی شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس نہ کرے۔ یاد رکھیے کسی بھی مذہب معاشرے کی اصل پہچان صرف جرائم کی روک تھام نہیں بلکہ جرم ہونے کی صورت میں فوری، شفاف اور غیر جانبدار انصاف کی فراہمی ہوتی ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اس مقدمے میں بھی تمام حقائق عدالت کے سامنے آئیں گے اور جو بھی قصوروار ثابت ہوگا اسے ایسی سزا ملے گی جو کہ مستقبل میں کسی کو بھی قانون سے کھیلنے کی اجازت نہ دے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں انصاف، قانون کی بالادستی اور ہر شہری کا تحفظ ہمیشہ مقدم رہے، اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔